کیا آپ کو لگتا ہے زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آ رہی اور خوشیاں کم ہوتی جا رہی ہیں اور روزانہ کی روٹین سے تھک چکی ہیں؟ تو اب وقت آ گیا ہے اپنی زندگی کو بدلنے کا، اور یہ تبدیلی بڑی نہیں ہے بلکہ چھوٹی چھوٹی عادتیں سے شروع ہوتی ہے۔ اور یہ عادتیں کون سی ہیں، میں آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ 5 ایسی عادتیں جن سے آپ کا لائف سٹائل بہتر بن سکتا ہے اور خوشحال زندگی جینے میں مدد دے سکتا ہے نا۔ تو آج کا ولاگ سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ آئی ہوپ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ڈیلی روٹین کے حساب سے ہم ہاؤس وائف جو ہے نا اپنے کام کاج میں لگ جاتی ہیں صبح ہوتے ہی۔ اب تو آج تو شکر الحمدللہ کہ بچوں کے اسکول جو ہے نا وہ اوپن ہو گئے ہیں اور بچے جو ہے نا وہ چلے گئے، اور کافی حد تک روٹین میں جو ہے نا وہ تبدیلی آ گئی کہ گھر ایک بڑا پرسکون سا ہو گیا اور کام بھی جلدی جلدی سے ختم ہو گیا۔ نہیں تو بچے ہوتے ہیں نا کبھی ادھر سے ادھر بھاگ رہے ہیں تو کام ڈیلے ہو جاتا ہے، لیکن اب جو ہے نا اپنی روٹین پہ آ چکے ہیں تو اب کام جو ہے نا وہ جلدی جلدی وائنڈ اپ ہو جاتا ہے نا۔ اچھا، اکثر ہم ہاؤس وائف پہ اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں کہ ہم ڈیلی روٹین اور ان ذمہ داریوں کو سنبھالتے اتنی تھک چکی ہوتی ہیں، یا ان سب گھر والوں کو خوش رکھتے رکھتے تھک جاتی ہیں اور مرجھا سی جاتی ہیں۔ زندگی سے شکل سے رونق ہی ختم ہو جاتی ہے، اور ان سب کی تھکاوٹ سے سٹریس ہونے لگ جاتا ہے۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے زندگی کو خوشگوار بنانا یا خوشحال بنانا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ اور وہ کون سی عادتیں ہیں جو ہمارے اندر ہونی چاہیے یا ہمیں چینج لانا چاہیے تاکہ ہم ایک خوشحال زندگی جو ہے نا وہ بسر کر سکیں۔ نمبر 1 جو ہماری ہیبٹ جو ہمیں چینج لانا چاہیے اپنی عادتوں میں، نمبر 1 نا، دن کا آغاز شکر گزاری سے کریں۔ ہم اکثر ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہوتی، دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے سٹریس لیتے ہیں، گھر کا ماحول خراب کرتے ہیں، لیکن جو چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں ہم ان پہ شکر گزاری نہیں کرتے، اور خدا تعالیٰ بھی اسی بات سے ناراض ہوتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس کو عطا کیا ہے، جو نعمتیں میں نے اس کو عطا کی ہیں، یہ اس پہ شکر گزاری نہیں کرا، لیکن دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کے جو ہے نا وہ رو رہا ہے یا پیٹ رہا ہے، تو ایک بے سکونی سی ہو جاتی ہے۔ اس لیے روزانہ 3 ایسی چیزیں لکھیں جن کے لیے آپ اللہ پاک سے شکر گزار ہوں، اللہ پاک کے شکر گزار ہوں کہ یا اللہ پاک آپ نے مجھے وقت سے پہلے نوازا ہے۔ اللہ کی شکر گزاری سے دل میں ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، اور ایسا ہوتا ہے جب میں نماز ادا کرتی ہوں، جب اللہ پاک کا شکر ادا کرتی ہوں، میں بڑی مطمئن سی ہو جاتی ہوں اور بڑا سکون آ جاتا ہے زندگی میں نا، اور پورا دن ایسے بالکل فری کیا ایک لائٹ سا گزرتا ہے نا۔ یقین مانے یہ چھوٹی سی عادت آپ کے دل کو سکون دے گی اور آپ کی سوچ بھی بدل دے گی نا۔ ہیبٹ نمبر 2، دن کی پلاننگ۔ ہمیشہ اس عادت کو اپنائیں، بغیر پلان کے دن گزارنا ایسا ہے جیسے بغیر نقشے کے کسی سفر پہ چلنا ہوتا ہے نا۔ ہمیشہ رات کو جب آپ سو رہے ہوں تو اگلے دن کے کاموں کی پلاننگ کر لیا کریں کہ کون سے کام مجھے کرنے ہیں، کون سے بہت ضروری ہیں اور کون سے اتنے ضروری نہیں ہیں کہ یہ بعد میں بھی ہو سکتے ہیں نا۔ اس کا فائدہ پتہ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کے ٹائم کی بچت ہوتی ہے، دوسرا سٹریس بھی کم ہوتا ہے اور زیادہ پروڈکٹیو انسان بن جاتا ہے نا۔ یہ تھوڑی سی چینجنگ، یہ ہیبٹ، یہ چینجنگ یہ بہت ضروری ہے۔ ہیبٹ نمبر 3، موبائل سے دوری۔ یہ جو ہمارا موبائل ہے نا، یہ میں کہتی ہوں کوئی فتنہ ہے نا۔ میں ایسا نہیں کہہ رہی کہ موبائل استعمال نہیں کرنا یا میں نہیں استعمال کرتی، میں بھی سوشل میڈیا استعمال کرتی ہوں، میں بھی موبائل استعمال کرتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ اس کی کوانٹٹی مطلب دیکھنا یہ کم کر دیں۔ ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے کہ مجھے اس ٹائم موبائل دیکھنا ہے، اپنے کاموں سے فری ہو کے ڈیلی، یعنی کہ ہر ٹائم موبائل یوز کرنا ایک تو وقت کا ضیاع ہے، دوسرا یہ کہ ذہنی دباؤ ہو جاتا ہے، فوکس ختم ہو جاتا ہے۔ اسکرین ٹائمنگ بہت زیادہ اگر ہو جائے تو بندہ جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے، اسٹریس میں آتا ہے، انزائٹی کا شکار ہوتا ہے۔ اس لیے رات کو ہمیشہ سونے سے پہلے موبائل رکھ دیں، یا جب آپ صبح اٹھ رہے ہوتے ہیں موبائل کو مت دیکھیں، کیونکہ کچھ ایسی نیوز ہوتی ہیں جو ہمارے مائنڈ کو ڈسٹرب کرتی ہیں اور وہ پورا دن ڈسٹرب کرتی ہیں، جس کی وجہ سے ہماری طبیعت جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ یہ ہیبٹ کو لانا، تبدیل کرنا بے حد ضروری ہے نا۔ ہیبٹ نمبر 4 نا، ہیلدی لائف سٹائل، سیلف کیئر۔ ایک عورت کے لیے سیلف کیئر بہت ضروری ہے۔ اگر ہم ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں نا، اگر ہم ڈیلی کی بیسس پہ اپنی ذمہ داریاں اپنی روٹین پہ چل رہے ہیں تو ہمیں اپنی کیئر بھی کرنی چاہیے۔ ہمارا ایک ہیلدی لائف سٹائل بھی ہونا چاہیے، ہماری ڈائٹ اچھی ہونی چاہیے، ہماری کیئر ہونی چاہیے، تاکہ اگر ہم گھر کی ہاؤس وائف اگر گھر کی ذمہ داریوں میں بزی ہیں تو ہماری پیرنٹس بھی بہت اچھی ہونی چاہیے، تاکہ ہمارے ہسبینڈ ہو یا گھر والے ہوں یا کوئی اور دیکھنے والا ہو وہ ہم سے امپریس ہو سکے۔
हैबिट नंबर 5 जो कि बहुत ज़रूरी है, हमेशा सादा लाइफ़स्टाइल अपनाएं, सिंपल लाइफ़स्टाइल ना, क्योंकि जो सादगी में सुकून है ना वो किसी चीज़ में नहीं है। हमेशा हम पता है क्या करते हैं, हम हाउसवाइफ दूसरों की चीज़ें देख के डिस्टर्ब हो रही होती हैं कि यार उसके पास ये है, अपने साथ कंपेयर कर रही होती है, मवाजना कर रही होती है, जो कि बहुत गलत बात है। ये सबसे ज़्यादा जो हमारी बेसुकूनी पैदा करता है ये कंपैरिजन होता है। दूसरों की चीज़ों को देख के रोला डाल देना, घर को ख़राब करना, हस्बैंड के साथ मूड ख़राब कर लेना, ये चीज़ें जो है ना ये गलत है। हमेशा जो अल्लाह पाक ने आपको दिया है, जो हमारे घर मौजूद है, हमें तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए और हमें ये आना चाहिए कि यार ये तो मेरे पास है, ये किसी और के पास नहीं हो सकता। हमेशा अपने कमतर लोगों को देखें कि ये देखो अल्लाह पाक ने हमें नवाजा है, उन्हें नहीं नवाजा, अल्लाह पाक उनको भी नवाजे। हमेशा दिल में एक सुकून सा होना चाहिए कि यार हम बहुत खुश हैं, हमारा लाइफस्टाइल सिंपल है, सुकून वाला है और अच्छी नींद आती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या है, अगर आपका लाइफस्टाइल सुकून वाला है ना, आपको नींद बहुत अच्छी आती है, आपको फिक्र ही नहीं होती। और मैं कहती हूँ एक दो लोग जो चमक रहे होते हैं उनके हमें नहीं पता होता, वो कहते हैं ना हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हमें नहीं पता उनका लाइफस्टाइल क्या है, क्या वो सुकून से सोते भी हैं या नहीं सोते, लेकिन हम मुतमईन हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। ये छोटी छोटी सी आदतें होती हैं, ये छोटे छोटे से हैबिट्स होते हैं, अगर हम अपने अंदर चेंज लेके आएँ या इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेना तो हमारा लाइफस्टाइल काफ़ी हद तक या हमारे अंदर खुशहाली काफ़ी हद तक बढ़ सकती है। हमारे खुश रहने की यही छोटे छोटे से राज होते हैं, यही छोटी छोटी सी हैबिट्स होते हैं। अगर हमें चेंजिंग लानी है तो इन आदतों को अपनाना पड़ेगा। अपनी जो डेली रूटीन चल रही होती है थकावट वाली, उसमें थोड़ा सा इनोवेशन लेके आना पड़ेगा। इसी तरह ही हम अपने आप को जो है ना वो चेंज कर सकते हैं, अपने घर को माहौल को चेंज कर सकते हैं। डेली रूटीन से थक गए तो उस तरह चेंजिंग हो सकती है। ये हैबिट है जो मैं आप लोगों के साथ जो है ना शेयर करी और मैं भी ऐसे करती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, क्योंकि मेरा एक एक्सपीरियंस है, छोटा मोटा एक लाइफ का एक्सपीरियंस है। 7-8 साल हो गए मेरी शादी को, तो उस चीज़ की बेस पर मैं आप लोगों को साथ अपनी रूटीन, अपने एक्सपीरियंस, अपना सब कुछ शेयर करती रहती हूँ। आई होप